انتظار کن ہے بڑی شدت سے اللہ، میری یہ کہانی مکمل کر دو۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے اور عطا بھی مانگ سے زیادہ انوکھا کرتا ہے۔ میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔ اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا، اور تب تم اپنے لیے مانگتے مانگتے اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پر وہ تمہارا منتظر ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ مصلحتیں سمجھ میں آتی۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، صبر کا امتحان، ضبط کا اور ہمارے یقین کا امتحان۔ دعا چاہے دن کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کے سسکتی ہوئی خاموشی میں، رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر، بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی ہوئی دھوپ میں سلگتے ہوئے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، بس قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جس کا نام المجیب ہے، تو کیا وہ تمہارے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ جب اللہ تعالیٰ انسان پر کوئی مشکل بھیجتا ہے تو وہ اس مشکل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی آسانی بھی بھیج دیتا ہے جو انسان کو اس وقت مشکل میں آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ کبھی وہ آسانی کسی انسان کی صورت میں ہوتی ہے تو کبھی وہ آسانی کسی اجنبی شخص کی تحریر کی صورت میں ہوتی ہے۔ اسے آپ تک پہنچانے والا اللہ ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا۔ اور پتہ ہے، اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔